آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو؟ آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں، ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے۔ یہ کب ہوا؟ آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے۔ پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریتہم ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور کہا وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر۔ کیا پوچھا ان سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی وہاں، اللہ ہاں تو ہی رب ہے۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہداء ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے بنے سب جمع تھے۔ سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک۔ الست بربکم، کیا میں، تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں اس کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سے فرماتے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس آیت کی تفسیر میں بات آ رہی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی، سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے۔ تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو متفرق کر دی گئی، انبیاء کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا۔ پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آ جائیں، ہم سب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب، وہ مالک، وہ مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، تو اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ منمانی کرو، جی کراؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے۔
تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہیں کہا کہ اے علمو، تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں۔ ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ وسلم فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا۔ یہ عہد الست کہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے۔ تو میں کتابیں اتاروں گا، اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں، اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ کو فرمایا گیا اور کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو لا الہ الا، ٹھیک کہ ہم نے یہ وحی نہ کی ہو انہ لا الہ الا، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدون، تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کے پھر انبیاء اور رسول آتے رہے، اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی، انبیاءوں کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا، جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے، نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے، صالح رسول اللہ، ہود رسول اللہ، ہے نا، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، اور اسحاق رسول اللہ، اور یعقوب رسول اللہ، اور یوسف، اور یہ بدلتا رہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاؤں کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں، بس